بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری خصوصی یہ ایپیسوڈ ہے جو مارکہ حق ہوا تھا بنیان المرصوص اس کے سلسلے کی، اور یہ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ریکارڈ کا حصہ بنے، تاریخ کا حصہ بنے، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے خاص کر کے اس کو یہ سننا، اس کے لیے ان باتوں کو دہرانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ پاکستانیت پہ، پاکستان کے ہونے پہ اور اپنے ہونے پہ یقین کریں اپنی شناخت کے ساتھ۔ تو پہلی جو آج یہ جو ہمارا آج کا جو ولاگ ہے اس کے اندر خاص کر کے ایک تو ہم ایونٹس بتائیں گے آپ کو کہ کب کب کیا کیا ہوا، اور ساتھ میں اس ایک سال کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں کیا کیا کچھ بدلا ہے، اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہے کہ ایک سال نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کیا ہے، اور اس میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ گو کہ اس کو بھی ٹرانسلیٹ ہونا ضروری ہے ہماری جو معیشت ہے اس کے حوالے سے، لیکن یہ ہم اس کے اوپر آپ کو بات کریں گے۔ 22 اپریل 2025 کو یہ واقعہ یعنی جو یہ معاملہ ہے، یہ مارکہ ہے، یہ شروع ہوتا ہے۔ آغاز اس کا 22 اپریل 2025 کو ہوا جب پہلگام کا واقعہ ہوا، اور یہ پہلگام کشمیر میں ہے، اور کشمیر کے اس جگہ پر یہ واقعہ ہوا جو کہ پاکستان کی سرحد سے کوسوں دور ہے۔ یہ بہت قریب نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 150 کلومیٹر اندر جا کے یہ جگہ ہے پہلگام، اور یہ ایک تفریحی مقام ہے جہاں پہ بہت سارے جو ان کے ٹورسٹ ہیں وہ آتے ہیں، اور وہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک تنظیم نے، جس نے کہ بعد میں کلیم بھی کیا، اس نے اس کو کہا گیا کہ اس کے اوپر الزام ہوا، یا ابھی کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوا، لیکن یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، کیونکہ جو بعد کے واقعات تھے اس نے ثابت کیا کہ ہندوستان نے یہ پری پلانڈ ایک کام کیا تھا، ایک پری پلانڈ طریقے سے اس کو منصوبہ سازی اس کی تھی، ایک سازش تھی جو بنی تھی پاکستان کے خلاف تاکہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا جا سکے، اور اس کے بہت سارے کانٹیکسٹ ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ بالکل اسرائیل کے فارمولے پر چلنا چاہتا تھا، جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے وہ اپنے اٹیکس کرتا ہے یا کرتا رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پوری ایک غزہ کے اندر اس نے جس طرح سے کیا ہے، اور جس طرح سے اس نے اٹیکس کیے ہیں، اس کو برباد کیا ہے، ایک نیو نارمل ان کے پاس تھی، یعنی نیو نارمل کا نام دیا جاتا ہے اس کو کہ جی اسرائیل جو تھا وہ روز آتا تھا، اٹیک کر کے نکل جاتا تھا، اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ اسی پیٹرن کے اوپر، اور اس کے اوپر جے شنکر کے جو صاحبزادے ہیں جو اس وقت کے وزیر خارجہ ہیں، ان کے صاحبزادے امریکہ کے ایک تھنک ٹینک میں کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک پورا کمپلیٹ جرنل اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا، اور اس میں انہوں نے یہی تھیری پیش کی کہ جو اب نیو نارمل کی طرح اسرائیل کی طرح جو ہے ہندوستان کو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کرنے چاہیے، فل فلیج وار نہیں کرنی چاہیے، لیکن اٹیکس کو نہیں روکنا چاہیے، جس کا بائی دا وے کل جو 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، ان کے سروسز ٹرائی سروسز نے تینوں سربراہ جو اہم ان کے اسپوکس پرسن تھے انہوں نے کل ایک اہم پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ آئندہ بھی اگر دہشت گردی ہوگی تو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے جائیں گے، یعنی اس کو پھر ایک نیو نارمل کا نام جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے کہ اٹس اے نیو نارمل، کہ ہم جب بھی اٹیک ہوگا ہندوستان کے اوپر، وہ کہیں سے بھی ہو، کوئی بھی کرے، وہ انٹرنل ایشوز کے اوپر ہو، اس کا ہم جواب جو ہے وہ پاکستان کو دیں گے۔ تو یہ کل بھی انہوں نے کہا ہے، اس لیے اور پوری تیاری ہندوستان کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکے۔ بہرحال یہ جو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ وہی کام کرے جس طرح سے اسرائیل کر رہا ہے، تو پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور پاکستان نے ان کو بتایا کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے پاس ایک کیپیبلٹی ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے جواب دینے کی، اور پاکستان نے اس کا بھرپور جواب جو ہے وہ دیا۔ 22 اپریل کو جب 26 لوگوں کی جان گئی، اور اس کے بعد پھر اچانک ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پوسٹ آنے شروع ہو گئیں، ان کی FIR کٹ گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک پے در پے جو اٹیکس تھے وہ شروع ہو گئے، ایک ماؤنٹ ہونا شروع ہو گیا پریشر ہندوستان کے عوام کے اندر کہ پاکستان پر اٹیک کیا جائے، اور یہ خاص کر کے یہ پریشر سوشل میڈیا کے ذریعے سے بنایا گیا تاکہ پاکستان
پاکستان پر اٹیک کو جسٹیفائی کیا جا سکے اور اس فالس فلیگ کو بھی جسٹیفائی کیا جا سکے. لیکن اگر کچھ منٹ کے اندر اندر ایک ایف آئی آر ہو رہی ہے جس میں کہ پاکستان کو نامینیٹ کر دیا گیا اور پاکستان کے اوپر الزامات لگا دیے گئے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس 5-5 7-7 بلکہ 3-3 منٹ کے فرق سے, یعنی اس واقعے کے ہوتے ہی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے شروع ہو گئے معاملات اور اس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا, جو کہ اس سازش کو بے نقاب کرنے کا سب سے اہم ذریعہ بن گیا بعد میں. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں, دشمن منصوبہ سازی کرتے ہیں, لیکن سب سے بہترین جو منصوبہ ساز ہے وہ پروردگار ہے, اور وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اس کا منصوبہ کیا ہے. اور وہ منصوبہ پاکستان کے حق میں تھا کہ جو منصوبہ سازی ہندوستان نے کی تھی وہ پاکستان کے حق میں استعمال ہو رہی تھی, کیونکہ پاکستان اس کے اندر بے گناہ تھا. اس واقعے نے پاکستان نے اس کی شدید مذمت بھی کی. بھارت نے سے پاکستان پر لگائے گئے جو الزامات تھے اس پر شواہد پیش کرنے کا مطالبہ بھی کیا, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری کرنے کے لیے بھی اپیل کی, اور یہ کہا دنیا کو کہ آپ اس کے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, حاضر ہیں کہ آپ کہیں سے بھی اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں, ہم پورا تعاون اس کے لیے کریں گے. عالمی میڈیا اور پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھارت کے اس جنگی جنون پر, جو کہ پلانٹڈ ایک جنگی جنون تھا, بھارتی میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا شروع کیا. وہ پروپیگنڈا جو کہ فالس فلیگ کے بعد شروع ہو گیا تھا, پاکستان کے میڈیا نے فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کا مقابلہ کیا اور اس کا جواب دینا شروع کر دیا. اسی سلسلے میں اسی وجہ سے صرف اس واقعے کے جو 3 دن کے بعد جو ہے وہ 28 اپریل کو میرا جو یوٹیوب چینل تھا وہ بھی بلاک ہوا, اور پہلے 6 جو یوٹیوب چینلز بلاک ہوئے جس میں کہ نیوز چینلز بھی تھے, ان کے یوٹیوب چینلز, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یوٹیوب چینل بھی اس کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا گیا. میرا ایکس اکاؤنٹ بھی اس دوران جو ہے وہ بند کر دیا گیا, اور پھر میرے بعد جو ہے پے در پے, یعنی ہمارے اس پہلے مرحلے کے بعد جو ہے وہ پے در پے باقی جو پاکستان کے صحافی تھے, یوٹیوبرز تھے, ولاگرز تھے, ان سب کے ان کے تمام جو چینلز تھے وہ آہستہ آہستہ بند کیے گئے, جو کہ آج بھی بند ہیں. اس کے بعد بھارت نے دیگر جو عالمی نشریاتی ادارے تھے, بھارت کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو بھی بند کرنا شروع کر دیا, جو کہ اس پہ سوال اٹھا رہی تھی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اتنی جلدی یہ ایف آئی آر کیسے ہو گئی, اور مختلف ہر واقعے کے بعد جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں, اور وہ سوالات اٹھائے جانے شروع کر دیے. عالمی میڈیا نے بھی شروع کیے, اور خود انٹرنلی بھی بہت ساری آوازیں آئیں جس کو کہ بند کرنا شروع کر دیا گیا. 6 مئی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز پر کشیدگی شروع ہوئی اور گولہ باری ہونے لگی. پاکستان نے بھارت کی کئی چیک پوسٹیں جو تھیں وہ تباہ کر دی. کئی چیک پوسٹوں پر بھارتی فوجیوں نے سفید جو جھنڈے تھے وہ لہرا کر ہتھیار ڈالے. 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارت نے اپنے پاکستان مخالف بیانیے کو عملی جامہ پہنایا, اور اس کو پاکستان میں بہاولپور, نارووال, سیالکوٹ, مرید کے, کشمیر اور مظفر آباد کوٹلی پر میزائل حملے جو ہیں وہ داغے, اور اس کے اندر پاکستان کے 31 شہری جو تھے, جو معصوم شہری تھے, وہ شہید بھی ہوئے, جن میں بچے بھی شامل تھے. ہماری مساجد کو بھی اٹیک کیا گیا, اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ اس دوران جو ہے وہ ہوا. یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس جو ہے اس نے باقاعدہ 6 اور 7 مئی کی رات کو اڑان بھری, اور یہ اس وقت اڑان بھری جب جو سرحد تھی اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے تمام جو جدید طیارے تھے وہ وہاں پر موجود تھے, اور انہوں نے اس طرح سے وہاں پہ دیوار بنا رکھی تھی جو کہ جس کو کہ توڑنا بہت مشکل تھا, اور انہوں نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ ایک اس طرح سے پلاننگ کی کہ کم سے کم جو فاصلہ تھا وہ 150 کلومیٹر کا رکھا, کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ پاکستان کے پاس جو طیارے ہیں ان کی 150 کے قریب جو ہے وہ صرف ایک رینج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا اور مدد جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ تھی کہ پاکستان ایئر فورس نے جس طرح سے اس کا مقابلہ کیا, اور تاریخ کا سب سے بڑا, یعنی اس وقت تک جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو ریکارڈ بنایا ہے, ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے, وہ پاکستان ایئر فورس نے بنایا ہے کہ 190 کلومیٹر کے فاصلے سے جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے سب سے پہلا جہاز گرایا, اور وہ تھا رفال.
جو کہ لیٹسٹ فرانسیسی طیارہ جس کے اوپر ہندوستان کو بڑا مان تھا، اور یہ طیارہ پاکستان نے 190 کلومیٹر کے فاصلے سے گرایا، جو کہ اس وقت تک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے یہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے یہ عراق وار کے اندر بنا تھا، اور 98 کلومیٹر کے فاصلے سے ایک طیارہ جو ہے وہ مار گرایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے اب تک یہ پہلا اس ریکارڈ کو یہ توڑ چکا ہے پاکستان ایئر فورس کا یہ ریکارڈ، اور پوری دنیا اس کے اوپر ورطۂ حیرت میں باقاعدہ طور پر ہے کہ 190 کلومیٹر کے فاصلے سے پاکستان ایئر فورس نے رفال طیارے کو جو ہے وہ مار گرایا۔ اسی طرح سے یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی جو قیادت ہے، اور یہ میں آپ کو پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اس کے زبانی سنایا ہوا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور پہلی بار یہ بتا رہی ہوں کہ جو پاکستان کی اعلیٰ ملٹری اور جو ایئر فورس لیڈرشپ ہے اس نے ہمیں خود یہ بتایا کہ کس طرح سے یہ جو ایک جب پاکستان کے یہ دیکھا گیا کہ ایک پوری دیوار جو تھی اس کی طرح سے وہ کھڑے تھے، ان کے 82 کے قریب، یعنی 82 ان کے طیارے، جس میں رفال بھی تھے، اس میں مگ بھی تھے، اس میں ایس یو بھی تھے، اس کے اندر جو ہے وہ جدید ترین تمام طیارے، یعنی ہندوستان نے اپنی تمام ایئر فورس جو تھی وہ اپنی فضائیہ کے اندر جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ اور جب پاکستان نے یہ دیکھا تو فوری طور پر، یعنی سیکنڈوں کے اندر جو ہے پاکستان ایئر فورس کے تمام طیارے، جن کی کل تعداد 42 تھی، وہ ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس وقت جو آیہ مبارکہ تھی بنیان المرصوص کی، جس میں کہ جو قرآن پاک کی ہے، اس کو وہ اس سے پہلے تلاوت ہوئی تھی، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل نے اس لمحے کے اوپر یہ کہا کہ یہ بنیان المرصوص ہے، اور پھر اس آپریشن کا نام ایئر فورس چیف اور جو فیلڈ مارشل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری قیادت ہے جس میں ISI چیف بھی ہیں، انہوں نے اس کا نام یعنی بنیان المرصوص جو ہے اس آپریشن کا رکھا، مارکہ حق اور بنیان المرصوص۔ تو یہ لمحے جو تھے یہ یادگار لمحے تھے، اور دنیا کے آسمانوں پر اس وقت سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ لڑی گئی۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارت کا جو غرور تھا اس کو خاک میں ملایا۔ چینی J-10C جنگی جہازوں سے پاکستان نے بھارت کے 8 جہاز مار گرائے، جس میں 4 جدید ترین فرانسیسی رفال طیارے بھی شامل تھے، اور یہ اسکور جو تھا یہ 6-0 نہیں تھا، بلکہ کل یہ پتہ چلا کہ یہ اسکور جو تھا وہ 8-0 تھا، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو پاکستان کے 8 طیارے گنواتے تھے وہ درست تھے، اور پاکستان نے 8 طیارے اس دن مار گرائے۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنی کمال ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، ملٹیپل ان کی ٹیکنالوجی تھی، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ملٹیپل جو ڈائنامک ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی جو اسٹریٹجی تھی اس نے کمال کیا کہ اس میں سائبر، اس کے اندر جو آپ کی اسپیس ٹیکنالوجی، اس میں سائبر ٹیکنالوجی، اس میں آپ کی جو وارفیئر کی یعنی ایئر فورس کی جو اس میں تھی، وہ سب ان کو کولیبریٹ کیا گیا، ان کی سینرجی کی گئی، اور اس کو پہلی بار دنیا کے اندر اس طرح کی کوئی جنگ لڑی گئی جس کی اس وقت پوری دنیا کے اندر نہ صرف اس کو پڑھایا جا رہا ہے بلکہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بھارتی جہازوں کو ایک ایسی ٹیکنالوجی پاکستان کے سائبر کے اندر جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے، جس کی تیاری 2020 سے پاکستان ایئر فورس کر رہا تھا، لیکن جو موجودہ پاکستان ایئر فورس کی قیادت ہے ظہیر الدین بابر، ان کی سدھو صاحب، ان کے جو سندھو صاحب کی جو موجودگی میں، یعنی کہ اس کو جو ہے انہینس کیا گیا، اور اس کے مختلف جو ہے وہ پروجیکٹس تیار کر کے اس کا ایک ہیڈ کوارٹر بنایا گیا، اور پھر اس کو آپس میں جوڑا گیا، اور یہ سب کچھ پاکستان کا انڈیجنس تھا۔ یہ پاکستان کی یعنی سیٹلائٹ سے لے کے جتنی ٹیکنالوجی تھی وہ پاکستان کے اپنے اندر تیار کی ہوئی تھی۔ البتہ چین کی طرف سے یہ ضرور ہوا کہ J-10C جو تھے ان کی وجہ سے پاکستان کی جو رینج ہے وہ بڑھا دی گئی، ان کو سیٹلائٹ پکچر صحیح کلیئر ملتی رہی، اور پاکستان کو اس میں بہت معاونت حاصل ہوئی۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اپنے ہمارے جو ایئر فورس کے جو جوان ہیں، ایئر فورس کے جو ٹیکنیشینز ہیں، ایئر فورس کے جو دماغ ہیں، انہوں نے اس جنگ کو جو ہے جس طرح سے جدید طیاروں پہ انڈر دا لیڈرشپ آف جو موجودہ ظہیر الدین بابر صاحب ہیں، سدھو صاحب کی موجودگی میں، ان کی لیڈرشپ میں جو ہے اس کو تیار کیا، اور ان کا جو برین ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا برین چائلڈ تھا کہ کس طرح سے پاکستان ایئر فورس کو ایک وارفیئر بنانا ہے، جدید وارفیئر بنانا ہے، 5th جنریشن وارفیئر بنانا ہے۔ تو
کمال بات ہے کہ جو پاکستان کی نے ایک حکمت عملی کے تحت جو پہلا رفال تیار سب سے پہلے جو حکمت عملی تیار کی اس میں تیاروں کو لاک کیا. جو طیارہ جہاں گرا اس کے جو نوٹیکل مائلز کی لوکیشن تھی اور جہاز کا جو الیکٹرانک سگنیچر نمبر تھا وہ بھی پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود تھا. اور اگلے ہی روز پاکستان ایئر فورس کے جو اورنگزیب جو تھے محمد اورنگزیب جو ایئر وائس مارشل انہوں نے اے وی ایم نے پریس کانفرنس میں بتایا بھی اور ان کی تفصیلات بھی جاری کر دیں جس نے پوری دنیا کو پاکستان کی اوتھینٹسٹی پاکستان کے کلیم کو جو ہے وہ یعنی اس کے اوپر مہر ثبت کر دی اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان صرف نعرے نہیں لگا رہا یہ دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ پاکستان نے ایسا کیا ہے. وہ کون سا لمحہ تھا جو کہ ایک بہت ہی یعنی جس میں کہ فیلڈ مارشل نے اور ایئر چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہندوستان کا کوٹلہ شاہ اسٹیڈیم ہے اس کے اندر جو پی ایس ایل ان کا جو آئی پی ایل چل رہا تھا اس کو نشانہ بنانے سے فیلڈ مارشل نے روکا اور پاکستان اس کو نشانہ بنا سکتا تھا مگر ایسا ہوا کہ جو خود لیڈرشپ ہے ایئر فورس کی اس نے ہمیں خود بتایا کہ انہوں نے کہ جب پاکستان کی جو 5 جہاز پاکستان جب گرا چکا تھا تو فیلڈ مارشل نے انہیں کہا کہ اب یہ جو معاملہ ہے اس کو بس چونکہ جن جہازوں نے پاکستان کو نشانہ بنایا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نشانہ بنا چکے ہیں اور پاکستان ایئر فورس چاہتی تو اس سے زیادہ بھی نشانہ بنا سکتی تھی. پھر اس کے بعد خیر 6واں 7واں اور 8واں بھی ہوا لیکن یہ وہ جگہ تھی جب کوٹلہ شاہ جو اسٹیڈیم تھا اس کے اوپر ڈرونز جو تھے وہ ان کے جو ڈرونز وہاں پہ تھے اور وہ پاکستان وہاں چاہتا تو ان کے آئی پی ایل کے اوپر ڈرونز گرا سکتا تھا لیکن فیلڈ مارشل نے منع کیا کہ ہمارا کھیل کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا عوام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہم ان کے صرف ملٹری ٹارگٹس جو ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور صرف انہوں نے چونکہ ہمارے پی ایس ایل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا لہٰذا ہم ان کے آئی پی ایل کو ٹارگٹ نہیں کریں گے بلکہ ایک مظاہرے کے طور پر باہر اس کو جو ہے وہ ڈرون کو گرایا گیا لیکن اندر نہیں گرایا گیا. یہ وہ دن تھا جب پاکستان کے یعنی یہ 9 اور 10 کی رات ہے جس میں کہ پاکستان کے ڈرونز جو تھے وہ پورے دلی کے اوپر منڈلا رہے تھے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. پھر جو دنیا ہے اس نے بھارتی جہاز گرائے جانے کا نوٹس کیا. اس پوری لڑائی میں پاکستان کے جہاز محفوظ رہے. صدر ٹرمپ نے بار بار بھارت کو گرنے والے جہاز گنوائے مگر آج دن تک ایک لفظ بھی بھارت اس کے معاملے میں یا اپنے کیس کو پیش نہیں کر سکا. اگست کے اندر ان کے ایئر چیف نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے جہاز گرائے تھے جبکہ ان کے پاس بتانے کو کوئی ثبوت بھی موجود نہیں تھا. یہ جو جنگ تھی اس جنگ کو مختلف حوالوں سے بہت یاد رکھا جائے گا. یہ ایک ابھی جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ روسی اور چینی ٹیکنالوجی ہے اس کا ٹیسٹ کیا گیا لیکن اس سے پہلے یہ ٹیسٹ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران ہوا 8 مئی کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر ہے کہ J-10C پاکستان کے جو طیارے جو چین نے فراہم کیے ہیں ان کی ایک بہت ہی اہم کارکردگی تھی اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اپنے جو تیار کردہ ڈرونز تھے انہوں نے بھی جو کہ ٹرکی اور آذربائیجان کی مدد سے تیار کردہ پاکستان میں ڈرونز تھے انہوں نے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا جب ان کی طرف سے پورا ایک حملہ جو ہے وہ کیا گیا. 6 اور 7 کی رات کو جو مارکا پاکستان نے مارا اس کے بعد 9 اور 10 کی رات جو کہ بہت ہی اہم رات تھی اور اس رات کو اور اس دن کو ہندوستان نے اپنی ہزیمت کو مٹانے کے لیے جو اس کے جہازوں کی گرنے کی صورت پوری دنیا کو معلوم ہو چکی تھی باقاعدہ ایک منصوبہ پلان کیا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈرونز جو ہیں وہ اس کو استعمال کیا جائے ان کو گرایا جائے اور یہاں پر اسرائیل کی جو معاونت تھی جو کہ پہلے سے موجود ہوگی وہ اچانک ہندوستان نہیں پہنچے تھے وہ پہلے سے موجود ہوگی اور وہ ایک مرحلہ تھا وہ اگلا مرحلہ تھا جنگ کا جس کو کہ ہونا تھا اور وہ اس لیے ان کو کرنا پڑا کیونکہ پاکستان پہلے مرحلے میں ہندوستان کو شکست دے چکا تھا. ان کا خیال تھا کہ اب ڈرونز کے ذریعے سے ہم لو فلائی کر کے جو ہے وہ ٹارگٹس اپنے اچیو کریں گے اور پاکستان کی جو اعلیٰ ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے لیکن پاکستان اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار تھا. اور پاکستان نے کیا کیا کہ یہ جو ڈرونز اسرائیل کی 150 کے اور یہ خود پرائم منسٹر پاکستان نے ہمیں بتایا کہ 150 کے قریب اسرائیلی ٹیکنیشینز اور ان کے جو ماہرین تھے
وہ ہندوستان موجود تھے، وہ ڈرونز ہیروپ ڈرونز جو تھے انہوں نے پاکستان پر استعمال کیے، جدید یہ ڈرونز تھے، اور ان کی وہ ٹیم ان کی معاونت کر رہی تھی تاکہ پاکستان کو ڈرایا جائے۔ اگین پاکستان کی جو سائبر ونگ تھی ایئر فورس کی، اور پاکستان کا جو ایئر فورس کا یہ یعنی ان کے پاس جو تکنیک ہے جو کہ دنیا میں اس وقت تک کسی کے پاس نہیں ہے، پاکستان نے ان کے ڈرونز کو جس طرح سے ان کے طیاروں کو لاک کیا تھا، جس طرح سے ان کے طیارے جو تھے ان کا زمین کے ساتھ کمیونیکیشن ختم ہو گیا تھا، جس طرح سے ان کے طیاروں کا جو ان کے جو پائلٹس ہیں ان کا زمین کے ساتھ ان کو گراؤنڈ سے انہوں نے ڈیٹیچ کر دیا تھا، بالکل اسی طرح سے یہ جو ڈرونز تھے ان کو بھی پاکستان کے جو سسٹم تھا سائبر یا اور جو اسپیس ٹیکنالوجی تھی اور جو اسپیس سینرجی تھی اس کے ذریعے سے ان ڈرونز کو جو ہے وہ پاکستان نے ناکارہ کر دیا، یہاں تک کہ یہ بالکل اندھے پرندوں کی طرح جو ہے وہ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا جو ایک میمز کی پوری جنگ تھی جو کہ دیکھی آپ نے، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے اس میں لوگ جو ہیں وہ جوتوں کے ساتھ اپنی گنز کے ساتھ وہ اپنے یعنی کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ ان ڈرونز کے اوپر جو ہے وہ مار رہا تھا۔ یہ ہندوستان نہیں بلکہ اسرائیل کی جنگ تھی جو کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ نافذ کی گئی تھی۔ اسی طرح سے یہ ہیروپ جو ڈرونز انہوں نے استعمال کیے، یہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس، اس کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو فضا میں ڈھونڈتا تھا، جیسے ہی کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو راڈار سے کیچ کرے یہ از خود وہاں جا کر ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر سکتا تھا۔ پاکستان یہ جانتا تھا، اس لیے پاکستان کے تمام ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بند کر دیا گیا اور گولیوں سے ان اسرائیلی ڈرونز کو گرانا شروع کر دیا۔ پاک فوج اور ایئر فورس تو کیا عوام بھی ان ایئر ڈیفنس سسٹمز کو گلیوں محلوں میں نشانہ بنا رہی تھی، اور پھر یہ اسرائیلی ہیروپ ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان میں ایک مذاق بن کر رہ گئے۔ پاکستان نے 77 کے قریب 77 اسرائیلی ہیروپ ڈرونز جو تھے وہ اس جنگ کے دوران مار گرائے۔ ان میں سے ایک ڈرون جو تھا وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے پاس گرا، اور یہ PSL 10 جو ہے اس وقت چل رہی تھی اور عالمی پلیئرز پاکستان کے اندر موجود تھے، جس کے بعد PSL کو بند کر دیا گیا۔ عالمی پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کا جواب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ یوں دیا گیا کہ پاکستان نے جب اٹیک کیا اور کوٹلہ شاہ اسٹیڈیم جو کہ ہندوستان کا ہے، دلی کا ہے، اس کے اوپر پاکستان کے ڈرونز تھے، وہ چاہتے تو اس کو اٹیک کر سکتے تھے، لیکن اس ایک وقت میں جب کہ یہ کہا بھی گیا کہ اس کو اٹیک کیا جانا چاہیے، فیلڈ مارشل نے اس کو روکا اور یہ کہا کہ کھیل کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس دوران اہم ترین یہ کہ پاکستان نے بھارت میں ڈرونز کے بیراجز جو تھے وہ بھیج دیے تھے، اور بھارت کے آسمانوں پر پاکستان کے ڈرونز راج کرنے لگے۔ پاکستان کے جوابی ڈرونز کی وجہ سے بھارت کے 27 ایئرپورٹس بند کر دیے گئے۔ دلی کے آسمانوں پر پاکستان کے ڈرونز تھے جنہوں نے بھارت کے اندر شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا گیا۔ بہت سارے شہروں کی بجلی چلی گئی، ان کے جو ملٹری ٹارگٹس تھے وہ بلیک آؤٹ ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان نے جو ان کی بیٹریز تھیں جو کہ S-400 جس کو کہا جاتا ہے جدید ترین میزائل کی، پاکستان نے اس کو اپنے میزائلز کے ذریعے سے نشانہ بنایا، اور اس کے اندر بھی یہ جو سائبر ٹیکنالوجی تھی یعنی ہندوستان کے تمام سسٹم کو جیم کر کے پاکستان نے ان بیٹریز کو نشانہ بنایا اور اس کو نقصان ہوا، جس کے بعد جو نریندر مودی ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہاں پر گئے بھی، لوگوں کو شو کرنے کے لیے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو شدید نقصان جو ہے وہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد جو ایئر فورس کی قیادت ہے انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ جس وقت پاکستان کے ڈرونز جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے، اور پاکستان کا ایک ڈرون جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا اسٹیڈیم کے اوپر، جب پنجاب کنگز اور دلی کیپٹلز کا جو میچ جاری تھا، تو اس وقت جو تھا وہ پاکستان ایئر فورس یہ سوچ رہی تھی کہ بدلہ لینے کا اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا، لیکن پھر اس جو پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان ایئر چیف نے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے، عاصم منیر صاحب نے، جیسے میں نے پہلے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس طرح سے نہیں کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کرکٹ اسٹیڈیم کی، اور یہ موجود ہے
انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم کی جو لائٹس تھیں وہ آف کی گئیں اور اس کے تمام تماشائیوں کو وہاں سے نکالا گیا. پورے ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ خوف طاری ہو گیا اور IPL بھی جو ہے وہ معطل ہو گئی. 10 مئی کو بھارت نے رات کو پاکستان کی ایئر بیسز کو برہموس میزائلوں سے نشانہ بنایا اور راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس، چکوال اور شورکوٹ جو ایئر بیسز تھیں وہاں پر بھی میزائل حملے کیے گئے، جس کے بعد پاکستان نے 10 مئی کی صبح 3:57 پر آپریشن بنیان المرصوص کا باقاعدہ جو آغاز کیا. اور یہ جو آغاز تھا، یہ جو تمام جو قیادت تھی جو کہ ایک جگہ پہ موجود تھی، یہ اس قیادت نے اس کو شروع کیا اور فیلڈ مارشل نے اس کا نام رکھا، تجویز کیا، اور پھر یوں بنیان المرصوص جو ہے اس کے تحت پاکستان نے جوابی کارروائی کی. بھارت کے 26 مقامات کو الفتح میزائل سے نشانہ بنانا شروع کیا. بھارت کے اندر نصب S-400 سسٹم تباہ کر دیا گیا، کئی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور 5 ایئر بیسز کو ناکارہ بنا دیا گیا، جبکہ بیاس کے اندر جو برہموس میزائل کے سٹوریج ڈپو تھے ان کو بھی پاکستان نے تباہ کر دیا. پاکستان کے میزائل 12 گھنٹوں تک بھارت پر برستے رہے اور اسی دوران پاکستان نے نیشنل کمانڈ کنٹرول اتھارٹی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر دیا. اور رپورٹس کے مطابق یہ وہ وقت تھا کہ نریندر مودی جو تھے انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے مداخلت اور سیز فائر کی درخواست کی، جس پر امریکی صدر نائب صدر JD وینس جو کہ اس وقت انڈیا کے اندر موجود تھے، سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اور امریکی صدر ٹرمپ نے دونوں اطراف سے جو ہے وہ بات کرنا شروع کی. اور یوں شام 5 بجے امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا اعلان کروایا. اب اس کے جو اثرات مرتب ہوئے، اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ جون کے اندر، یعنی مئی میں یہ ہوا، جون کے اندر ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی. اس جنگ کے دوران فیلڈ مارشل کی 1-to-1 ملاقات جو تھی، لنچ پہ فیلڈ مارشل کو بلایا گیا سید عاصم منیر صاحب کو واشنگٹن میں، اور وہاں پر ایک خصوصی ان کی جو ملاقات تھی اس کے اندر ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کے حوالے سے بھی پاکستان نے امریکہ کو جو ہے وہ بریف کیا اور ان کو سمجھایا کہ یہ جنگ جو ہے اس کو رکوانا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ پاکستان نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا. اس پوری جنگ نے پاکستان میں دنیا کی میں جو دھاک بٹھائی تھی اس کا پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ جو حال ہی میں جو جنگ ہو رہی ہے یا جاری ہے، اس میں پاکستان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے، فیلڈ مارشل نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے سیز فائر کروایا، جس کو 1 مہینے سے اب زائد کا وقت ایران اور امریکہ کے بیچ اور اسرائیل کے بیچ وہ سیز فائر جو ہے وہ 1 مہینے کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ اب تک کامیاب سیز فائر ہے. جو چینی ٹیکنالوجی تھی، پہلی مرتبہ یعنی چین نے کوئی جنگ نہیں لڑی اس سے پہلے، اور یعنی اتنی چین نے کے لیے جو اس کی ٹیکنالوجی اور اس کا جو ایک اس کے جو ہتھیار ہیں ان کے لیے، چونکہ چین نے کوئی جنگ نہیں لڑی لہٰذا اس کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی کی دھاک بیٹھتی، اور اس کی ایسی دھاک بیٹھی کہ پوری دنیا کے اندر JF Thunder 17 ہو یا اس کے علاوہ چین کے سیٹلائٹ ہو، اس کے تمام جو J-10C ہو، اس کی ایک پبلسٹی ہوئی، اس کو ایک نام ملا، اور پوری دنیا کے اندر ایک دھاک بیٹھ گئی کہ کس طریقے سے جو چین ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتا ہے. پاکستان ایئر فورس کی اپنی انڈیجنس جو ٹیکنالوجی تھی، پاکستان ایئر فورس کی جو اپنا اس کا سسٹم تھا، اس کی جو ایک کارکردگی تھی، اس نے پوری دنیا کے اندر اپنی نہ صرف دھاک بٹھائی بلکہ آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک سے پاکستان ایئر فورس کو جو ہے وہ آفرز آنا شروع ہو گئیں کہ آپ ان کی یعنی ان کی جو صلاحیتیں ہیں یا دفاعی صلاحیتیں ان کو بڑھانے کے لیے فضائی صلاحیتوں کو پاکستان ایئر فورس کے حوالے سے ان کو پوری دنیا میں مانا گیا اور ان کی مدد طلب کی جانے لگی. مدد ان دا سینس کہ وہ ان کی ٹیکنالوجی کی جو برآمدات ہیں اس کے حوالے سے کافی فائدہ پاکستان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اسی طرح سے
انٹرانیٹ انٹرنل موبائل سسٹم جو پاکستان نے بنایا ہے، اپنے راڈارز، اپنے ڈرونز، اپنے وار رومز، اور اب تو پاکستان جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر جو جہاز ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے۔ پاکستان پر دہشت گردی کا جو سال ہر سال سے پاکستان کے اوپر بھارتی الزام لگتا رہا کہ پاکستان ٹیررزم کا سپانسر ہے، اس کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی، اور اس وقت اسی جنگ کے بعد سے پچھلے 1 سال میں پاکستان نہ صرف یہ کہ اس کو یہ الزام دھو چکا ہے، بلکہ اس وقت پاکستان ایران اور امریکہ جنگ میں ایک میڈیٹر کے طور پر، ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر، پیس میکر کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اب جو اس پوری کامیابی کو جو کہ پاکستان کے پاس ہے، اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنی اکنامک اسٹرینگتھ کے اندر، اپنی اکنامک کامیابی کے اندر، یہ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے اس وقت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی اس ریجن کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس میں جو سیکیورٹی ڈپینڈنس ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاص کر کے عرب ممالک کی یا جو سعودی عرب ہے اس کی۔ تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے، بلکہ پاکستان کو اس کے ان برآمدات کے لیے، جو ہماری دفاعی برآمدات ہیں یا جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان کو معاشی طور پر کوئی فائدہ حاصل ہو۔ اس کو یعنی پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ اس کو دفاع کے لیے یعنی وہ سفیشینٹ ہے، اس کے پاس اپنی پوری ٹیکنالوجی بھی، اپنی استعداد بھی، صلاحیت بھی، لیکن معیشت کے اندر پاکستان کو بہرحال اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ان کامیابیوں کو ضرورت ہے، بھلے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ چین کے ساتھ تعلقات ہوں، وہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہوں، ابھی ایران کی جنگ ہے، اس جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اندر، تو پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اب معاشی اعتبار سے جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ، اس کامیابی کو کرے۔ دوسرا سماجی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے جتنے بھی ایک بیانیے تھے، وہ ان بیانیوں کو کافی حد تک شکست جو ہے وہ ہوئی ہے، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ عوام اور فوج کے درمیان یا عوام اور ریاست کے درمیان ایک تقسیم کی جو پالیٹکس تھی، اس کو بھی کافی زیادہ شکست ہوئی ہے۔ اور لیکن یہ وہ وقت ہے جس میں کہ عوام کے ساتھ سیاسی جماعتوں کو، ریاست کو مزید جڑنے کی ضرورت ہے، ان کو مزید ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ویلفیئر کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان کی داخلی سیاست ہے اس کی ڈائنامکس بھی بالکل 1 سال کے اندر تبدیل ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ڈائنامکس تبدیل ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑا جو اس وقت رول ہے وہ یہ ہے کہ امید کا، کہ امید پاکستان کے عوام کو ملی ہے، اور 70% یوتھ یا نوجوانوں کا یہ جو ملک ہے اس کو امید کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ڈائریکشن کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے، اور جو سیاست پاکستان کی سیاست، مثلاً کل 9 مئی یعنی 9 مئی آنے والی ہے، 9 مئی کو جو ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا تھا، وہ آج کسی کو بھی یاد نہیں۔ لوگوں کو 10 مئی یاد ہے، وہ 10 مئی جس میں پاکستان فتح یاب ہوا تھا اور پاکستان کو کامیابی ملی تھی۔ اس کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، اور پاکستان کی جو سیاسی، سماجی، معاشی، سفارتی کامیابیاں ہیں، اس کے اندر اس کو جو ہے وہ مرج کرنے کی، اس کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔